بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 16 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، اور نیوز کیفے میں ہر ہفتے جمعرات اور جمعے کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری سے، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک نامور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری جو بشیر صاحب کے ساتھ ایک نشست ہے، اس میں آپ دوستوں کے سوالات ہم نے پروگرام میں شامل کرنے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دیں گے، جس میں ہم شرعی اور جو روحانی جو مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس میں لاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ دوستوں کی کالز کا اور آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، کچھ بشیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ بشیر صاحب، آپ نے ابھی حال ہی میں گورنر سندھ جو نئے جن کی جو آئے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ تو ان پہ میں نے تنقید بھی دیکھی ہے، کچھ لوگ ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ آپ کی ملاقات کیسی رہی، ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلانی ویلفیئر کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، لیکن جو بھی ذمہ دار جہاں بھی آ کر بیٹھے گا ہم اس سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کو مسائل بیان کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جن مسائل کی نشاندہی انہیں کی، انہوں نے سب کو جو ہے باری باری احکامات جاری کیے کہ ان مسائل کا حل کیا جائے۔ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی، اور کسی کو اس پر یقین آئے یا نہ آئے، لیکن بات بہت اہم تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ سال کا سب سے اہم ترین دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور اتوار کا دن، اور مجھے اس دن عہدہ ملا، حالانکہ کبھی بھی کوئی ایسے احکامات اس دن تو جاری نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ایک تو مجھے خوف طاری ہو گیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس دن ملی ہے تو اس کی باز پروس بھی اتنی سخت ہو سکتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کے کہتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا، اور اس وقت میں اور ان کے علاوہ اکیلے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اس مرتبے سے، اس عہدے سے مجھے کروڑوں کا فائدہ بھی اگر ہوا نا تو میں فائدہ نہیں لوں گا، بس میرا یہ۔ تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ چلو اگر ہمارے بڑے اس بات پر آ جائیں کہ وہ اپنے مرتبے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ان بڑوں کی نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل پھیر دے تو اس کے دستے قدرت میں سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے مسلمان دوسرے مسلمان سے اچھا گمان کرے، چاہے کوئی کیسا بھی برا آدمی ہو، اگر وہ اچھائی کے راستے پر آتا ہے تو اس کو اگر بندہ جو ہے گمان کرے کہ اب اچھا ہو جائے گا تو یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کی منافی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور ہمیں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے اگر کوئی سیدھے راستے پہ یا صحیح چلنا چاہ رہا ہے، اور کسی بھی مخلص کا اس کو سراہنا بھی چاہیے ان کی اس کوشش کو، تو یہ اچھی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا وہ آدھا ختم ہو چکا، ابھی کوئی پیچھے 13-14 دن باقی ہیں۔ تو ان 13-14 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں روحانی طور پہ، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے آدھے ایمان کا تعلق صفائی سے ہے۔ بے شک۔ آپ بے شمار لوگوں سے اس طرح کی بات سنیں گے، کبھی آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور باہر جنازہ آیا ہوا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جنازے کی نماز کے بعد ہوگی۔ تو جنازے کی نماز میں تو ظاہر کئی جنازے پڑھا چکا ہوں، اور جب میں مسجد میں ہوتا ہوں تو جنازہ مجھے ہی پڑھنے کہا جاتا ہے۔ یقین مانیے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو وہاں ملیں گے جو جنازے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، جنازہ پھر کبھی اس طرح جا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ دور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان سے کوئی کہے یار جنازہ پڑھ لو، کیا پاک نہیں ہے؟ اچھا، کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ہم مسلمان کتنے
بدترین حالات سے دو چار ہے کہ ہمیں صفائی کا کوئی خیال ہی نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. جب بندہ صاف ستھرا رہے, بدن پاک, کپڑے پاک, اور انسان باوضو ہو جائے, جتنا ہو سکے رہے, تو یقین مانیے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو باوضو مرتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے, حالانکہ اس کی گردن نہیں کٹی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا آدھا ایمان تو محفوظ ہو گیا. شیطان جو ایک حملہ کرتا ہے تو ایک آدمی تر و تنا ہے, اس کے کچھ نہیں ہے, تو شیطان اس کو فوراً گرا دے گا. اور ایک آدمی کے پاس ڈھال بھی ہے, تلوار بھی ہے, آدھی طاقت اس کے موجود ہے اس کی, تو اس کی مار آدھی ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے بڑے اہم ایک جانب جو ہے توجہ دلائی ہے. آج کیونکہ وقت ہمیں کم ملا ہے اور اس کم وقت میں ہم آپ دوستوں کے زیادہ سوالات شامل نہیں کر پائیں گے, بٹ انشاءاللہ کل بھی بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, تو کل ہم ذرا آپ کی کالز زیادہ لیں گے. فی الحال 2 سوالات ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. ایمن صاحبہ نے کراچی سے ہمیں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کراچی میں رہتے ہیں مگر ان کے والد صاحب اندرون سندھ میں جیکب آباد میں رہتے ہیں, تو کیا ان کا یہاں سے وہاں منتقل ہو جانا یہ ٹھیک رہے گا؟ استخارہ اگر کیا جائے تو اس میں کیا جواب آتا ہے؟ دیکھیں, استخارہ اور حکم میں ذرا بڑا فرق ہے. استخارہ تو ایک ضنی ہے, اگر باپ آرڈر کرتا ہے تو جانا پڑے گا. جیسے شوہر کہتا ہے کہ بیوی کو کہ میرے پاس وہاں آ جاؤ, تو بیوی کو کوئی مطلب نہیں کہ احتجاج کرنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو استخارے کی تو جو اشارہ ہے نا, وہ تو جانا نہیں چاہیے, وہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ باپ کہتا نہیں آ جاؤ, تو استخارے کی بات نہیں مانی جائے گی, باپ کی بات مانی جائے گی. بالکل صحیح. پھر ایک اور سوال ہے, فرزانہ صاحبہ نے بھی کیا راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں شاہد, اور انہوں نے مصباح کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا کمپیٹیبلٹی ہے, اگر شادی کی جائے تو استخارے میں اشارہ تو نہیں آ رہا, اس کا اجازت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کی طرف آ رہا ہے, تو ہم کیوں نہ سب مل کے جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کروائیں, اور اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت بھی چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب پر, ہمارے ماں باپ پر, پوری امت پر اپنا کرم و فضل فرما, سب کی بخشش فرما دے, ہمارے حالات کی اصلاح فرما, ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے, ہمارے در الفت اور محبت پیدا فرما. ہم سے, ہمارے اہل و عیال سے, پوری امت سے بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد, مرگی کے دورے, بے روزگاری, قرض داری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, شوہر بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی, بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی, اور بھی ڈھیر ساری پریشانیاں ہیں. یا اللہ, ہم اہل پاکستان سے, ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جہت کی پریشانیاں دور 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 فرما, دور 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 فرما, دور 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 فرما. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.